اب آپ اس مبارک سلسلے کا 8واں حلقہ سماعت فرمائیں اور دروازہ بند کر کے چل۔ اب کافی دیر ہو گئی، باپ خوش ہے کہ جناب بیٹا تو آج ماشاءاللہ آج شکر ہے آج ابو بکر بات مان گیا، اور اتنا دیر اندر عبادت کر رہا ہے، یہ پتہ نہیں کہ اس نے تو تمہارے خدا کا ستیہ ناش کر دیا۔ تھوڑی دیر جب کافی دیر کے بعد آئے، دروازہ کھولا، اندر گئے، دیکھا ہو تو خدا ٹوٹا پڑا، غصے میں آگ بگو۔ اب دیکھو یعنی اس کے بعد بھی ہدایت نہیں ملتی، آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ جس کو میں خدا بنائے ہوئے ہوں، الہ بنایا ہوا ہے، میں نے قابل احترام بنایا ہوا ہے، جس کا میں مسا کرتا ہوں، تبرک پکڑتا ہوں، جس کے آگے کھڑے ہو کے میں ہاتھ باندھ کے، کیونکہ یہ اللہ کے محبوبوں کی شکل میں ہے اور یہ دیوتاؤں کی شکل میں ہے، وہ ٹوٹا ہوا ہے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکا وہ کیسے اللہ کا مقرب اور اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے، اللہ کے قریب ہو سکتا ہے؟ نہیں، ابو بکر توڑنے والے پہ غصہ ہے، یہاں عقیدہ سمجھ، اپنے عقل پہ غصہ نہیں آ رہا۔ آج بھی آپ کسی کو کہیں بھی قبر پہ سجدہ نہ کرو، کہے گا وہابی ہو نا، یعنی تم پہ غصہ ہے، اس کو اپنے عقل پہ کوئی ماتب نہیں کہ یار میں اللہ کا گھر چھوڑ کے غیر اللہ کے آگے سجدہ کر رہا ہوں، اور وہ اس غلطی کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہ کہے گا ہاں تم وہابی ہو، تم مجھے روکتے ہو، تمہیں کیا پتا، عبادت کا سجدہ الگ ہوتا ہے، تعظیم والا سجدہ الگ ہوتا ہے۔ ہم تھوڑا عبادت کر رہے ہیں، ہم تو تعظیم کر رہے ہیں۔ بھئی یہ تعظیم تم نے 1400 سال کے بعد سمجھی ہے، صحابہ کو بھی سمجھ نہیں آئی، اہل بیت رسول کو بھی سمجھ نہیں آئی، انبیاء علیہ السلام کو بھی سمجھ نہیں آئی۔ تو خیر جناب ابو بکر کے ابا جو آئے غصے میں اور کھولتے ہوئے غصے میں، اور کہا کہ این ابی بکر این ابی بکر۔ تو ماں نے پوچھا ابو بکر کی میں نے کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے جا کے آج یہ زیادتی کی کہ مندر میں گیا اور میرے دیوتا کو توڑا ہے۔ تو آپ کی اماں نے، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا آخر، لیکن ابو بکر کی اماں نے دیکھا کہ آج ابو بکر کا ابا جوش میں، کہا ابھی قحافہ ایک بات سنو، ابو بکر کو کچھ نہ کہیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ان ابنی ھذا لہ شان، میرا یہ بیٹا شان والا بیٹا ہے۔ اس نے کہا کیسے، تمہیں کیسے پتا ہے؟ تو بی بی نے کہا بات سنو ابھی قحافہ، جب میں حاملہ تھی ابھی بکر میرے پیٹ میں تھے، میں فلاں مکے کی وادی سے گزر رہی تھی کہ آواز آئی کہ یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق ولقبہ فی السماء صدیق وہو للنبی صاحب ورفیق۔ آواز آئی میرے کان میں کہ اللہ کی بندی تجھے اس حمل جو ہے مبارک ہو، تیرے پیٹ میں وہ بچہ ہے جس کا لقب آسمانوں میں صدیق ہے، اور جو ایک نبی پیدا ہوگا تیرا بیٹا اس کا رفیق اور صاحب ہوگا۔ تو اس نے کہا ان ابنی ھذا لہ شان، اب ابھی قحافہ تیرے بیٹے میں لازماً کوئی بات ہے، کوئی راز ہے، اللہ عالم وہ آواز کس نے دی تھی۔ ایسے غیبی آوازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے آتی ہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل مبارک میں بی بی آمنہ کو بھی ایسی آوازیں آئیں۔ تو یہ شان بھی اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ کا لقب عتیق جو ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے قرآن نے جب فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج والی رات سب سے پہلے تصدیق کرنے والا جو ہے ابو بکر ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے آپ کو لقب دیا صدیق۔ تو سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ شان صرف ابی بکر کو ملی کہ آپ بھی مسلمان ہیں، ابا بھی مسلمان ہیں، والدہ بھی مسلمان ہے، بیٹا بھی مسلمان ہے، بیٹیاں بھی مسلمان ہیں، عبداللہ ابن ابی بکر، محمد ابن ابی بکر، بی بی عائشہ، بی بی اسماء، اسی طرح ام رومان، ابی قحافہ۔ یہ شان کم صحابہ کو ملی ہے کہ جس کے سارے گھرانے کو اللہ نے دین کے لیے چن لیا، اسلام کے لیے چن لیا۔ یہ مقام اللہ نے ابو بکر کو دیا۔
اور یہ مقام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے قرآن میں جو سورت ہے واللیل اذا یغشا، حتیٰ کہ وہ فرماتے ہیں کہ مفسرین نے اس سورت کا نام جیسے سورت اللیل ہے، اسی طرح اس کا نام سورت ابی بکر بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ ابو بکر کی شان میں اتری تھی۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرنے والا۔ انہوں نے فرمایا یہ آیت جو ہے نزلت فی ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ واقعی ابو بکر جیسا متقی انبیاء کے بعد دنیا نے نہ کتابوں میں دیکھا ہے نہ کہانیوں میں پڑھا ہے، اور یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ کے راستے میں حتیٰ کہ حضرت بلال، صرف حضرت بلال نہیں بلکہ کئی غلام لے کے خریدے اور آزاد کیے، اور ان سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، کوئی اس کا صلہ نہیں چاہتے، کوئی معاوضہ نہیں چاہتے، بلکہ اللہ کی رضا کا طالب ہے۔ اس لیے جب حضرت ابی بکر غلام خرید کے آزاد کر دیتے، ابا جان بلا کے کہتے کہ ابی بکر میں نے سنا ہے کہ تم نے غلام خرید کر کے آزاد کیا ہے، ایسا کیا کرو کہ کوئی جوان، کوئی کبھی کوئی طاقت والا غلام لے کے آزاد کیا کرو، تو یہ کمزور عورتیں، کمزور بوڑھے بیچارے یہ جو ہیں ان کو آزاد کرتے ہو کیا فائدہ؟ تم کبھی لوگوں کو آزاد کرو گے تو کل تیری پشت پناہی کے لیے تمہارا ساتھ دیں گے۔ حضرت ابو بکر ہنس کے کہہ دیتے ابا جان آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی جن کو آزاد کر رہا ہوں وہ بھی میری پشت مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ وہ تو اللہ کی طرف سے سمجھ رہے تھے نا، ابا تو دنیا کی بات کر رہے ہیں نا کہ دنیا میں تیری مدد کریں گے، وہ کہتے ہیں نہیں اصل مدد تو وہ ہے جو میری آخرت کی مدد ہے۔ یہ شان بھی ابو بکر کو ملی۔ ایک دن وہاں سے گزرے اور ایک روایت میں ہے کہ دیکھا چونکہ امیت ابن خلف، اللہ اکبر، یہ حضرت بلال ان کے غلام تھے، امیت ابن خلف تھے، اور امیت ابن خلف ایسا بدبخت تھا کہ عین جب مکے کی گرمی، عین شمس سورج تیزی پہ آ جاتا اور پتھر انگارہ بن جاتے تو حضرت بلال کو لے کے ان پتھروں پہ لٹا دیتا اور سینے پہ پتھر رکھ دیتا۔ آپ تو ایئر کنڈیشن میں کلمے پڑھتے ہیں نا، اسی لیے میں کہتا ہوں بعض ساتھیوں سے، بعض ہمارے ساتھی ہیں نا جوش میں آ کے کہہ دیتے ہیں باتیں، ارے بھائی یہ تو شکر کرو الحمدللہ، یہ ملک، یہ حکومت، یہ تو اسلام کی حکومت ہے، توحید والوں کی حکومت ہے، قرآن و سنت والوں کی حکومت ہے۔ توحید تمہاری کا پتہ تب چلتا جب تم ہمارے ساتھ جا کے وہاں کفر کے مقابلے پہ بات کرتے، پھر پتہ لگتا کہ تم کتنا توحید پہ پکے ہو۔ یہاں تو مزے ہیں جناب، دولت ہے، پیسہ ہے، کاریں ہیں، آرام ہے، یہاں کیا مشکل ہے؟ اور پھر ملک الحمدللہ اہل توحید کا ہے، نظام اہل توحید کا ہے، قرآن و سنت ہے۔ یہ بات تو تب لگتی ہے نا کہ جب آپ چلیں اور کوٹ مٹھن میں کھڑے ہو کے تقریر کریں، پاک پٹن میں چل کے تقریر کریں اور وہاں پتہ لگے کہ آپ کتنے پکے ہیں اپنے عقیدے میں۔ یہ وہاں چل کے پتہ لگتا ہے بندے کو کہ کتنا کھڑا ہے آدمی اپنے عقیدے میں، کہ جب پتھروں کی برساتیں ہوتی ہیں نا اور گولیوں کی بوچھاڑیں ہوتی ہیں، اور پھر وہاں بیٹھ کے آدمی اللہ کا نام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں شرک ہے، قبر پرستی حرام ہے، پھر پتہ لگتا ہے بندے کے عقیدے کے امتحان کا۔ تو اس لیے اب آپ دیکھیں کہ کیا عالم ہے کہ حضرت بلال لیٹے ہوئے ہیں انگاروں پر اور اوپر سینے پہ پتھر ہیں، اتنا بھاری پتھر ہے، اور کھجوروں کے بڑے بڑے کانٹے لے کے ظالم چب ہوتا ہے، اور اسی حالت میں بلال کہتے ہیں احد احد احد۔ یہ ہے توحید کا نشہ۔ اور دنیا کسی کے عشق میں آتی ہے تو کیا کیا کرتی ہے، جو اللہ کی محبت میں آ گئے ان کا کیا مقام ہے؟ اسی حال میں اب ہم کہہ رہے ہیں اور اسی میں بے ہوش ہو جاتے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں حدیث میں، ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ میرے محبوب گزرے تو بلال تڑپ رہا۔ آپ اندازہ کریں حضور پہ کیا گزری ہوگی۔
کہہ دینا تو آسان ہے کہ چند لوگ ہیں کلمہ پڑھنے والے اور ان کا یہ حال. ارے بھائی اندازہ کریں نا، اللہ کا نبی ہے، کتنے لوگ اسلام لے آئے تھے اس وقت تک. اللہ کا پیغمبر ہو، افضل الرسل ہو، خاتم الانبیاء ہو، سید الاولین والآخرین ہو، چند آدمی کلمہ پڑھنے والے ہو اور ان کا یہ حال ہے. بی بی سمیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، حضرت خباب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آل یاسر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بلال کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. حضور جب گزرے تو اسی عالم میں بلال تپتے ہوئے پتھروں پہ لیٹا ہے، سینے پہ صخرہ عظیمہ ہے، اور اسی وقت کہہ رہا ہے احد احد احد. حضور ساتھ گزرے، فرمایا احد ینجی کا، بلال فکر نہ کرو، وہی تیری حفاظت کرے گا، تجھے نجات دے گا. اور ایک روایت میں کہ حضور نے اشارہ کیا ابو بکر، اور ایک روایت میں کہ ابو بکر خود گزرے اور دیکھا. دونوں باتیں روایت جمع، حضور نے بھی فرمایا، ابو بکر نے بھی دیکھا، کوئی تعارض نہیں. آئے تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ امیہ لم تعذب ھذا، اس کو کیوں عذاب دے، کچھ تو خدا کا خوف، انسان ہے. اگر تمہاری بات نہیں مانتا ہے تو یہ کون سا طریقہ عذاب دینے کا. اس نے کہا ابو بکر بات سن، تم نے تو خراب کیا اسی کو، انت الذی افسدتہ، تم نے تو اس کو توحید کا مثالہ لگا کے خراب کیا ہے نا. تو اب ایسا کرو، کہنے لگا بڑی ہمدردی ہے نا تمہیں بلال سے، تو تم اس کو چھڑا لو. تو بلال حضرت ابو بکر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے پاس ایک غلام ہے، بڑا قوی ہے، بہادر ہے، جوان ہے، اس سے عمر میں بھی چھوٹا ہے، اور پھر تیری طرح تیرے عقیدے کا بھی ہے، مشرک بھی ہے، اگر کہو تو میں دے دیتا ہوں، تم بلال کو چھوڑ دو. تو نے کہا ٹھیک ہے بالکل، یہ تو بالکل نکما، میری بات ہی مانتا، ہر وقت ہاتھ پہ لگا ہے. اللہ اکبر، ایمان سے کہیں اس وقت جب وہ احد کرتا ہوگا، کیا وہ لطف کیا ہوگا توحید کا. اب ہم اس کو کہیں جی پوری سورت نہیں پڑھتا تھا، ایک لفظ کیوں کہتا تھا. تو اللہ ہدایت دے ہمیں، اور کیا کہہ سکتے، یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سمجھ عطا، اللہ ہدایت عطا فرمائے. چونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں تو نہ اساتذہ نے، نہ بزرگوں نے، نہ اپنے اکابر نے یہ نہیں سکھایا کہ کسی کے بارے میں بد دعا کریں، کسی کو برا کہیں. یہی سکھایا ہے کہ جو گالیاں دے تم دعا، جو برا کہے دعا کر. کیوں؟ یہی سنت الانبیاء ہے کہ وہ پتھر برساتے ہیں، حضور کہتے ہیں اللہم اہد قوم. اب دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو آزاد کیا، آزاد کرنے کے بعد پھر آپ نے کہا کہ دیکھو تم آزاد ہو، اب تمہاری مرضی. اب حضور نے کہا پھر تم نے آزاد کر دیا، تب میں حضور کو چھوڑ کے کہاں جاؤں گا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ غلاموں کو بھی لے کے آزاد کرتے تھے، اس وجہ سے بھی آپ کو اللہ نے یہ لقب جو ہے اور یہ شان والا لقب عطا فرمایا. اور ابن جوزی نے کتنی بڑی دلیل پکڑی، اس نے کہا کہ اتقا قرآن میں افضل تفضیل کا صیغہ ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى. کافر کہتے تھے کہ شاید بلال کا کوئی احسان ہوگا. اللہ نے فرمایا ظالمو تم نہیں جانتے، میرا ابو بکر تو صرف میری رضا تلاش کر رہا ہے. اس نے بلال سے کیا لینا ہے، ام امیر سے کیا لینا ہے، اس نے فہریہ سے کیا لینا ہے، اس نے ان مستضعفین سے کیا لینا ہے. مال احد عنده من نعمت تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. اب دیکھیں ولسوف يرضى کیا معنی؟ بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ ان قریب اللہ اس کو راضی کر دیں گے، اور بعد میں فرمایا اللہ اتنا دیں گے اپنی نعمتیں کہ وہ راضی ہو جائے گا. اور دیکھیں خدا کی شان دیکھو کہ اب سورۃ اللیل، اس کے بعد کون سی سورت ہے؟ سورۃ الضحیٰ. واللیل کے بعد کون سی سورت ہے؟ والضحیٰ. سورۃ اللیل اگر سورت ابی بکر ہے تو والضحیٰ سورت محمد مصطفیٰ. والضحیٰ میں کس کا ذکر ہے؟ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی.
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. ساری شان میرے مدنی مصطفیٰ کی ہے کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ویسے یہاں اللہ نے نبی کے فرمایا، یہاں ابو بکر کے لیے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ مقام ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور خدا کی شان دیکھو کہ دونوں صورتوں کو بھی اللہ نے ملا کے ذکر کیا کہ سورۃ اللیل اور سورۃ ضحیٰ. اس جیسے کہ ابو بکر اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی درمیان میں فاصلہ نہیں ہے، بلا فصل ابو بکر ہے، اسی طرح اللہ نے قرآن کی صورتوں کو بھی جوڑ دیا. تو یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، یہ تو تقدیر کے فیصلے ہیں، کسی بندے کا فیصلہ تو نہیں. اور بعض علماء نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے کہ سورۃ واللیل میں ابتدا لیل سے ہے. اللہ نے پہلے رات کی قسم کھائی واللیل، پہلے کس کی قسم کھائی؟ رات. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی. اور سورۃ ضحیٰ میں اللہ نے پہلے دن کی والضحیٰ واللیل اذا سجا. تو بعض علماء نے نقطہ لکھا ہے، یہ نقطہ ہوتا ہے، یہ لطیفہ علمی ہوتا ہے. انہوں نے کہا حضور کی صورت میں تو پہلے دن کا ذکر ہے، لیکن ابو بکر کی صورت میں پہلے رات کا ذکر ہے. انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ میرا مدنی تو پیدائش سے اللہ کی توحید پہ ہے، لیکن ابو بکر کا کچھ حصہ تو کفر پہ گزرا ہے، اس لیے پہلے اندھیرا ہے پھر روشنی آئی. پہلے اندھیرا ہے نا، جس کے بعد ایمان کی روشنی آئی ہے. کیوں؟ کفر شرک اندھیرا ہے، بدعات کفر شرک کیا ہے؟ ظلمات ہے. ایمان کیا ہے؟ نور ہے. ایمان روشنی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. تو اللہ تبارک و تعالی نے یعنی یہ آیات مبارک جو ہیں، اور بالا سوفا یرضا قیامت میں تو جو ہوگا سو ہوگا. ایک حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور اس وقت حالت یہ تھی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کپڑا لپیٹ کے اس کو یہ یعنی یوں سمجھ رہے کہ کانٹے جوڑے ہوئے تھے، کیونکہ سلائی بھی نہیں تھی، کوئی چیز بھی نہیں تھی، کانٹوں کے ساتھ ایک دوسرے کو ٹانکا ہوا ہے ابو بکر نے. اور یہ وہ ابو بکر ہے جو ہزاروں دینار و درہم سے کھیلنے والا تھا. جبریل آئے اور آ کے کہا کہ محمد مدنی ان ربک یقرئک السلام، تیرے رب نے تجھ پہ سلام بھیجے ہیں، اور ساتھ یہ فرمایا ہے کہ ابو بکر پہ اللہ کے سلام فرما دیں، اور یہ بھی کہہ دیں کہ ابو بکر تو اس حال میں مجھ پہ راضی ہے کہ نہیں، کہ کہاں دولت، کہاں تجارت، کہاں عظمت اور کہاں غربت. اللہ اکبر. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ابو بکر سے میرا سلام کہہ دیں، اور اس کے بعد کہیں کہ انا راض عنکا، ابو بکر میں تو تجھ پہ راضی ہوں. فہل انت راض عنی، کیا تو بھی مجھ پہ راضی ہے کہ میں نے تجھے اس حال میں جو پہنچا دیا؟ ہر چیز تو اللہ کی طرف سے ہے نا. جب ابو بکر صدیق کو حضور نے عرض کیا تو ابو بکر رو پڑے، فبکا خوشی سے کہ ان اللہ سمانی من فوق العرش. انہوں نے کہا حضور اللہ نے عرش سے میرا نام لے کے سلام بھیجے. حضور نے فرمایا ہاں ان اللہ سما گیا ابا بکر، اللہ نے تیرا نام لے کے سلام بھیجا. کہا انا راض عن ربی، انا راض عن ربی. میرا مدنی میرا بھی عرض کر دیں اللہ کی دربار میں کہ ابو بکر تو تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہے، سب کچھ لٹا کے بھی راضی ہے، ساری دنیا دے کر بھی راضی ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا دنیا میں بھی راضی اور آخرت میں بھی راضی. یعنی اس سے کوئی بڑا مقام ہے. ساری دنیا عبادت کر رہے ہو، حج پڑھ رہے ہو، نمازیں پڑھے ہو، اللہ راضی ہو جائے، اور یہ وہ مقام ہے. اللہ فرماتا ہے میں تو راضی ہوں، تم بتاؤ تم بھی راضی ہو مجھ پر. یہ کہنے کی بات نہیں، اگر سوچیں تو اس میں کتنی بڑا مقام ہے سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ شرف بھی صرف سیدنا ابی بکر کو ملا ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والا کون ہے؟ ابو بکر.
اور جب نام آئے نا ابو بکر کہ رضی اللہ عنہ، ادب سیکھیں، صحابہ کا نام آئے رضی اللہ عنہ، اولیاء اللہ کا نام آئے، محدثین کا نام آئے، فقہا کا نام آئے رحمت اللہ علیہ، اللہ کے پیغمبر کا نام آئے علیہ الصلوۃ والسلام، میرے مدنی سرکار کا نام آئے تو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اور اگر پورا درود نہ پڑھ سکے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ یہ اتفاق ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے چار ہیں۔ جوانوں میں ابو بکر ہیں، عورتوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، بچوں میں حضرت علی ہیں، اور غلاموں کے اندر زید ہیں۔ یہ سب سے پہلے اسلام لانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا لیکن بات سنیں کہ اگر بی بی خدیجہ اسلام لائے بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، آمنا وصدقنا رضی اللہ عنہا وارضاہا، لیکن آخر بیوی ہے نا، تو بیوی تو بات مانتی رہتی ہے شوہر کی۔ حضرت علی اسلام لے آئے بڑی بات ہے، لیکن تو بچے ہیں، بچے تو بڑوں کی بات مان لیتے ہیں، اور پھر حضرت علی کو تو خود پالا بھی میرے مدنی سرکار نے ہے، رباہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی کو ابی طالب سے مانگ لیا تھا حضور نے کہ میرے چاچے پہ بہت بوجھ ہے تو کچھ ہم ہلکا کریں، تو حضرت علی کی پرورش بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اچھا اگر زید اسلام نے تو غلام ہے، اصل کمال تو پھر ابو بکر کا ہے، نہ وہ رشتہ ہے، نہ غلام ہے، نہ ماتحت ہے، نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے، پھر پورے عقل کو پہنچا ہوا بندہ ہے، لیکن سب سے پہلے کلمے پڑھنے والا اور اسلام لانے والا ابو بکر۔ تو یہ شان بھی اگر ملی ہے تو سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی ہے، اور کسی کو۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ جیسے اسلام میں سب سے پہلے اسلام لانے والا، معراج میں سب سے پہلے تصدیق کرنے والا کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، کہ جب حضور معراج سے واپس آئے اور حضور پاک نے بیان فرمایا تو ابی جہل وغیرہ سارے نعوذ باللہ بطور دشمنی، بطور استہزاء، کیونکہ آدمی کو چڑ ہو نا جی تو پھر اس کے لیے تو اس کی کوئی بات بھی اچھی نہیں ہوتی۔ جب کوئی آدمی کسی کو برا سمجھتا ہے، اللہ معاف کرے، تو وہ دوڑے ہوئے آئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگے کہ ابو بکر سنا ہے ما قال صاحب کا، تمہارے دوست نے کیا کہا ہے؟ اب تو سنا ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کمال ہے، اب تو ہماری بات مان لو۔ وہ تو جناب عجیب عجیب بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رات میں گیا تھا مکہ شریف سے مسجد الحرام سے مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی سے مجھے اللہ نے معراج کرائی آسمانوں پہ، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، اور پھر واپس بھی آ گئے اور رات بھی نہیں گزری ہے۔ اب تو مان لو صرف مکے سے مسجد اقصی کا سفر بھی 1 مہینہ لگتا ہے تیز سواری پر، اور پھر بقول آسمانوں پہ جانے میں تو 500 سال لگتے ہیں زمین سے پہلے آسمان تک، 7 آسمانوں کے لیے بھی 3500 سال وقت چاہیے، اور حضور رات رات میں واپس آ گئے۔ اب تو مان لو، دیکھو کمال ہے ابو بکر کا، کتنی بڑی اونچی بات کی، حالانکہ خبر دینے والا دشمن ہے، خبر دینے والا دشمن ہے، تو ورنہ تو اصولی بات یہ تھی نا، وہ کہتے ہیں ابو بکر چھوڑو، پہلے میں حضور کے پاس جاؤں گا، حضور سے پوچھوں گا، یار تمہاری بات کا کیا اعتبار ہے، تم تو دشمن ہو، تم تو میرے آقا کے سب سے بڑے بدبخت دشمن ہو، تمہاری بات کا کیا اعتبار ہے؟ میں سرکار کے پاس جاؤں گا، پوچھوں گا حضور کیا فرماتے ہیں، پہلے ان سے بات تو سنو۔ لیکن ابو بکر کمال ہے تیرا، اللہ کی شان ہے، کیا بڑی بات کی۔ کہتا ہے بات سنو ابو جہل، جو کہہ رہے ہو یہ میرے آقا نے حضور نے فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل حضور نے فرمایا۔ اچھا دیکھو کمال یہ ہے کہ اس زمانے میں کافر بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے تھے، یعنی جھوٹ کافر بھی نہیں بولتا تھا کافر ہونے کے باوجود۔ آج تو بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جو زیادہ بہتر طریقے سے جھوٹ بول سکتا ہو، جو جدید انداز میں جھوٹ بول، جو جتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہو سمجھے اتنا بڑا آدمی۔
تو انہوں نے کہا میں نے سنا یار ابھی میں سن گیا. انہوں نے کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میرے مدی نے فرمایا ہے تو حضور نے سچ کہا. میں نے کہا کیا کرے سچ کہا؟ انہوں نے کہا بالکل. اگر ہم جبریل کا آنا جانا مان سکتے ہیں تو نبی کا آنا جانا کیا مشکل ہے؟ یہ تو مشکل ان کے لیے ہے نا جن کا ایمان نہ ہو. تو جن کا ایمان ہے, جب ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جبریل حضور پہ وحی لاتے ہیں, قرآن شریف لاتے ہیں, احکام لاتے ہیں, پھر واپس آسمانوں میں چلے جاتے ہیں, تو اگر جبریل آ جا سکتا ہے تو اللہ کے نبی کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اول تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ وہ بھی ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اور اسی لیے یاد رکھ لیں کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اول خلیفہ جو ہے وہ بھی ابی بکر. ویسے تو خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین, لیکن جو صحیح معنی میں جسے کہتے ہیں نا خلافہ بلا فصل, کہ حضور اور ابو بکر کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں, نبی کے بعد جو خلیفہ اول ہے وہ ابی بکر ہے, وہ کہتے اسی لیے یاد رکھیں کہ کتنی بڑی بات کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کیونکہ حضرت عمر بھی تو محدث ہیں اور ابکری زمان ہیں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو لوگوں نے لکھا کہ خلیفۃ رسول اللہ سیدنا عمر. آپ اس پہ اندازہ کریں کتنی بڑی بات کی ہے عمر رضی اللہ عنہ. حضرت عمر نے فرمایا کہ مت لکھو مجھے خلیفۃ رسول اللہ, مجھے خلیفۃ رسول اللہ مت لکھو. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا بات سنو, خلیفۃ رسول اللہ جو ہیں وہ صرف ابو بکر ہے. آنا خلیفۃ رسول اللہ, حضور کے بعد آنے والا ابو بکر ہے, میں تو ابو بکر کے بعد آیا ہوں, لہذا میں تو ابو بکر کا خلیفہ ہوں. خلیفہ وہ ہوتا ہے جو بعد میں آئے. تو حضور کے بعد آنے والا اور حضور کی مسند پہ بیٹھنے والا, حضور کے ممبر پہ بیٹھنے والا, حضور کی حکم پہ بیٹھنے والا, گدی پہ بیٹھنے والا ابو بکر ہے, وہ ہے خلیفۃ رسول اللہ. میں ہوں خلیفۃ رسول اللہ. پھر میرے بعد جو آئے گا اس کو لکھو گے خلیفۃ رسول اللہ. اس لیے لفظ رہ نہیں ابو بکر کے لیے, تو ہمیں صرف امیر المومنین لکھو بس, کہ اصل خلافت کا حقدار جو ہے وہ تو ابو بکر جو رسول کے منبر پہ بیٹھا ہے. ہم تو ابو بکر کے بعد آئے, عمر ابو بکر کے بعد آئے, عثمان عمر کے بعد آئے, علی عثمان کے بعد آئے, حسن علی کے بعد آئے, معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت حسن کے بعد آئے رضوان اللہ علیہم اجمعین. لیکن حضور کے بعد تو صرف صدیق ہے. اور اسی لیے بعض علماء نے یہ لکھا ہے, یاد رکھو, وہ یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ ہوتا ہی وہ ہے, اس بات کو بھی تھوڑا سا ذہن میں انشاءاللہ رکھ لیں, کہ وہ جس کا خلیفہ بننے والا ہے نا اس کے ہونے میں آ جائے. کیا مانا؟ جیسے اللہ فرماتے ہیں جعلنا اللیل والنہار خلفۃ, جعلنا اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے رات کو دن کا خلیفہ بنا دیا ہے, دن کو رات کا خلیفہ بنا دیا ہے. کیا مانا؟ رات گئی تو پیچھے دن آ گیا, دن گیا تو پیچھے رات آ گئی, یہ ایک دوسرے کے گویا خلیفے ہیں. اچھا اب یہ دیکھ لو کہ رات اور دن ایک دوسرے کے قرآن کے اعتبار سے خلیفہ ہیں. تو جب خلیفہ ہیں تو اب دیکھیں کہ آپ جب رمضان کا چاند دیکھتے ہیں تو اسی رات تراویح پڑھنی شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ روزہ تو آپ نے رکھا نہیں, رمضان تو بھی شروع ہی نہیں ہوا. بھائی رمضان تو صبح سے شروع ہوگا نا, پہلا روزہ جو ہے وہ آپ صبح رکھیں, لیکن رات کو آپ نے تراویح شروع کر دی. کیا مانا کہ جب وہ رات آ گئی, یہ گویا رمضان کی رات ہے, رات آئی تو اس نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا. اچھا اس کے بعد دوسری اس کی مثال سمجھ لیں کہ آپ جب رمضان کا روزہ رکھتے ہیں تو کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. تو آپ روزہ رکھتے کھائیں پیئیں, کب تک؟ جب صبح صادق طلوع ہو جائے. جب صبح صادق طلوع ہو گئی تو آپ نے کھانا پینا بند کر دیا, لیکن ابھی دن تو نہیں ہوا.
تو روزہ دن کا ہوتا ہے رات کا ہوتا ہے؟ روزہ ہمیشہ دن میں ہوتا ہے، رات میں تو روزہ نہیں ہوتا۔ تو دن تو شروع ہوگا طلوع شمس سے جب سورج نکلے گا، اور ختم ہوگا غروب شمس سے جب سورج ڈوبے گا۔ لیکن کھانا پینا ہم نے تو 1 گھنٹہ 40 منٹ پہلے بند کر دیا، ابھی تو 1 گھنٹہ 40 منٹ رہتا ہے سورج نکلنے میں۔ یعنی آپ دیکھیں آج کل صبح صادق کی اذان جو ہے آپ دیکھ لیں کب ہوتی ہے، تقریباً 4:08 فجر کی اذان، اسی وقت آپ کھانا بند کرتے ہیں نا۔ اشراق کب ہوگا؟ 5 بج کے تقریباً 40 منٹ پہ یا 38 منٹ پہ۔ تو اب خود اندازہ کر لیں کہ ابھی شروع کو شمس میں کتنا فرق ہے۔ دن نہیں آیا لیکن اس نے اپنے خلیفے میں اثر ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ ایک دوسرے کے جو خلیفے تھے ایک دوسرے میں آنے سے پہلے پہلے اثر انداز ہو گئے کہ ابھی رات کھڑی ہے، دن کا حکم شروع ہو گیا۔ ابھی دن آیا نہیں ہے، تراویح کا حکم شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ مقام صرف ابو بکر کو ملا ہے کہ میرا مدنی اپنے گھر میں زندہ موجود ہے اور محمد مدنی کے مصلی پہ ابو بکر آ گئے۔ یعنی اس نے حضور کا خلیفہ بننا ہے نا، تو حضور کی خلافت کا وہ مقام جو ہے صرف ابو بکر کو مل رہا ہے کہ حضور موجود ہیں۔ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو کہ نماز پڑھائے۔ اچھا، بی بی عائشہ خود کہہ رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی کریں آپ حضرت عمر کو حکم دیں، کسی اور کو حکم دیں۔ انہ رقیق القلب، ابو بکر بڑا نرم دل آدمی ہے، وہ کہاں نماز پڑھا سکے گا جب دیکھے گا کہ حضور مصلی پہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا بری ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو نماز پڑھائے۔ بی بی عائشہ نے جلدی جلدی بی بی حفصہ کو بھی سکھلا دیا، انہوں نے کہا کہ تم بھی یہی کہو کہ حضور ابو بکر کے بجائے کسی اور کو حکم دے دیں۔ تو بی بی جب حضور کا تھوڑا سا افاقہ ہوا بیماری میں تو بی بی حفصہ نے بھی وہی بات کہی کہ رسول اللہ ابو بکر نرم دل آدمی ہے، نماز پڑھانی مشکل ہو جائے گی، آپ مہربانی کریں کہ کسی اور کو۔ حضور نے فرمایا اچھا ہم تنہ کا سوا ہے بات یوسف، تم وہی بات کرے جیسے یوسف کے زمانے میں عورتوں نے کی تھی۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ نماز پڑھائے۔ اللہ اکبر۔ تو اب جناب حضرت ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ اب یہ اور حدیث مبارک کا مقام ہے کہ بی بی عائشہ نے ایسے کیوں کیا، تو اس کا تو ابا مصلی پہ آ رہا تھا۔ اور پھر حضور کا یہ فرمانا کہ تم تو ایسے ہو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان عورتوں نے کیا تھا، تو مختصراً یہ سمجھ لیتا کہ دل میں کھٹکا نہ رہے کہ بی بی عائشہ دراصل یہ نہیں چاہتی تھی کہ حضور کی بیماری کے وقت ہے اور حضور کا وفات قریب ہے اور حضور کے مصلی پہ ابو بکر کھڑا ہو، کل کو لوگ تانا دیں گے دیکھو یار تو انتظار میں ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ بھئی انتظار کر رہے تھے بابا حضور جائیں تاکہ ہم مصلی پہ بیٹھیں۔ تو بی بی عائشہ چاہتی تھی کہ میرے ابے پر بلا وجہ کوئی دشمن جو ہے یہ تانا نہ لگا سکے اور یہ نہ سوچ سکے کہ شاید ابو بکر اسی انتظار میں تھے، اور کوئی دشمن یہ نہ کہہ سکے بھی یہ تشام ہونا ہے کہ یار نبی کے ہوتے ہوئے بھی مصلی پہ آگے کھڑے ہو گئے۔ تو اس لیے وہ ابا کو بچانا چاہتی تھی اس بات سے۔ اور حضور نے جو فرمایا تنہ کا سوائے بات یوسف، وہ یہ تھا کہ وہ عورتیں مصر والی بظاہر تو یہ کہہ رہی تھی نا کہ دیکھو جی ایک وہ زلیخا نے کیا، امراۃ العزیز نے کیا کیا، امراۃ العزیز نے کیا کیا، ایک غلام کے حسن میں آ گئی، جمال میں آ گئی، اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ اندر سے تو خود کو ان کا اپنا حال یہ تھا، ظاہر کچھ کر رہی ہیں اندر کچھ ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا اچھا اندر تو تمہارا باپ ہے اور تم تو کیا کہہ رہے ہو، مجھے ظاہر کیوں روک رہے ہو؟ میرا جو حکم ہے تو اللہ کے منشی سے حکم ہوتا ہے نبی کا۔ اب مصلی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور خدا کی شان دیکھو، یہ نماز ایسی شان والی تھی کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مصلی پہ کھڑے ہو گئے تو کچھ دیر گزر گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک بحال ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ نماز، انہوں نے کہا جی نماز تو کھڑی ہو گئی۔ تو حضور نے حضرت علی اور حضرت فضل کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ مجھے اسی حالت میں مسجد ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی کہ حضور کے پاؤں مبارک لکیر کھینچ رہے تھے، یعنی طاقت نہیں تھی پاؤں زمین پہ رکھنے کی، لیکن اس کے باوجود بھی جماعت میں نماز کے لیے حضور تشریف لے جا۔ اور جب حضور آئے تو گھر تو سامنے تھا نا جی، بالکل یہ گھر ہے، یہی بی بی عائشہ کا تو گھر ہے، اسی میں تو حضور ہیں، اور سامنے ممبر ہے، مصلی ہے جہاں کھڑے ہو کے، محراب ہے جہاں نماز پڑھا رہے ہیں ابو بکر۔ تو جو ہی حضور دروازہ کھلا تو صحابہ تو سمجھ گئے کہ ابھی حضور باہر آ رہے ہیں، اب اور کون باہر آئے گا اس وقت؟
تو اس کے بعد صحابہ میں ذرا ہلچل ہوئی، بعض صحابہ نے سبحان اللہ بھی کہہ دیا، حضرت ابو بکر بھی سمجھ گئے کہ حضور آ گئے ہیں، تو حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنا شروع ہوئے۔ حضور نے فرمایا لا رسلک یا ابا بکر، ابو بکر کھڑے ہو مصلی پہ۔ ابو بکر ہٹتے گئے تو حضور جب نے دیکھا کہ ابو بکر تو ہٹ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ آ گئے، تو محدثین فقہا فرماتے ہیں کہ اب کیفیت یہ تھی کہ اللہ کا نبی امام ابو بکر کا تھا اور ابو بکر امام امت کا تھا، کہ حضور کے سامنے ابو بکر کے سامنے کون آئے؟ محمد الرسول اللہ۔ تو گویا حضور اب امام بن گئے ابو بکر کے، اور ابو بکر کو اپنی زندگی میں موجودگی میں مصلی پہ کھڑا کر کے امت کا امام بنا دیا۔ تو یہ شرف جو ہے صرف ابو بکر کو ملا ہے۔ اور جب حضور نے سلام پھیرا تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر میں نے جو تو یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ رسول نے کہا کہ کھڑے رہو نماز پڑھاؤ، تو میں تمہارے پیچھے نماز پڑھتا۔ تو ابو بکر رو پڑے، انہوں نے کہا کہ مال ابن ابی قحافہ یا رسول اللہ، انہوں نے کہا حضور ابن ابی قحافہ کے بیٹے کی یہ طاقت ہے کہ اللہ کا نبی آ جائے اور وہ بھی مصلی پہ کھڑا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا کہ اللہ کا نبی جب خود آ جائے تو پھر ابن ابی قحافہ کے بیٹے کی کیا طاقت ہے کہ وہ مصلی پہ آ جائے؟ اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا۔ تو اب یہ مقام جو تھا یہ بھی صرف سیدنا ابی بکر کو ملا۔ اور اسی لیے ابن جوزی نے کتنی بڑی دلیل پکڑی، اس نے کہا قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا صفت آئی ہے یہاں ابو بکر کی، اور دوسری جگہ قرآن کیا کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے بڑی حرمت والا عزت والا وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے آگے ڈرنے والا ہے، اور اتقا جو ہے وہ اللہ کے ہاں سب سے اکرم ہے، اور یہاں صفت اتقا جو ہے صفت ابو بکر ہے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ اللہ کا نبی تو نبی ہوتا ہے نا، بات ہوتی ہے نبی کے بعد میں، یاد رکھو نبی نبی ہوتا ہے، جیسے خدا خدا ہے وہ تو خالق ہے، بات ہے مخلوق میں، پھر مخلوق میں جو انبیاء ہیں، انبیاء تو انبیاء ہیں، ان کا مقابلہ کون کرے؟ انبیاء کے بعد خلق میں سب سے افضل جو ہیں پھر وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور اسی لیے علماء نے فرمایا کہ دراصل صدیق کا لقب بھی اور عتیق کا لقب بھی، یہ دونوں لقب جو ملے ہیں ابو بکر کو محمد الرسول اللہ سے، کہ ایک دفعہ حضور پہاڑ پہ کھڑے ہیں، بعض کہتے ہیں پہاڑ سبیر ہے، اور اس کا قصہ بھی سچ ہے، اور قصہ احد بھی سچ ہے، پہاڑ ہلا، حضور نے پاؤں مارا اور فرمایا اس وقت پہاڑ کو حکم دیا ٹھہر جاؤ، کیا حرکت کر رہے ہو؟ ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر کوئی نہیں مگر اللہ کا نبی ہے یا صدیق ہے یا دو شہید ہیں۔ تو وہاں بھی اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا۔ اور اسی لیے قرآن میں جو آیت آتی ہے والذی جاء بالصدق وصدق به، مفسرین نے لکھا اس سے مراد بھی ابو بکر ہیں۔ سچ لے کے آنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ، کہ کلمہ توحید سے بڑا صدق کیا ہے، اور تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ سلسلہ دروس در ضمن خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے جاری ہے۔ اور دروس سابقہ میں یعنی پچھلے درس میں الحمدللہ ہم نے مناقب سیدنا ابی بکر الصدیق خلیفۃ بلا فصل بالتحقیق صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورفیق کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی، اور ان باتوں میں میں نے یہ عرض کیا تھا سب سے پہلے تو سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اسم گرامی جو ہے وہ زمانہ جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا، اسلام لانے کے بعد عبداللہ کہلائے، کنیت آپ کی ابی بکر تھی اور آپ کے لقب دو تھے، ایک لقب صدیق اور ایک لقب عتیق۔
اور ہر چیز میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں. اب حالانکہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد جو ہیں وہ بت پرست ہیں، تو اس زمانے میں تو نام ایسے رکھے جاتے تھے عبداللات، عبد العزا، کیونکہ ان کے خداؤں کے نام تھے نا، لات، عزا، منات. جیسے نصرانی لوگ جو ہیں وہ نام رکھتے تھے عبد المسیح. لیکن اس زمانے شرک میں بھی یعنی اس گھر میں پیدائش ہوئی ہے سیدنا ابی بکر کی کہ ابی قحافہ جو ہے وہ تو بت پرست ہیں، لیکن نام کسی بت کے بجائے اللہ کو یہی منظور تھا کہ کعبے سے جڑے، تو اس لیے جاہلیت میں بھی نام عبد الکعبہ ہو گیا، کیونکہ اسماء میں بھی ایک حکمت ہے اللہ کی. اب دیکھیں والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نام عبداللہ، حالانکہ حضور کے والد اسلام نہیں لے آئے، لیکن اس کے باوجود یعنی اب اور ان کا نام تو ان کے والدین نے رکھا ہوگا نا، عبداللہ ابن عبد المطلب. اور اس دور میں سارے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو عبد الشمس، عبد العزا ایسے نام ملیں گے، بنی فہر، بنی کلاب، بنو مرہ، یہ نام آپ کو ملیں گے. لیکن اس دور میں بھی نام اللہ کی نسبت کے ساتھ عبداللہ رکھا جائے تو یہ اللہ کی حکمت ہے. حالانکہ انہیں تو اسلام کا دور ہی نصیب نہیں ہوا، حضور کی بعثت ہی نصیب نہیں ہوئی. تو اسی طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا اللہ کے کعبے سے جو تعلق ہے یہ اللہ کی حکمتوں کے بغیر نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی مشیت ہے، اس کے بغیر کوئی پتا ہل نہیں سکتا. اب دیکھ رہے ہیں حضور کے چچا ہیں اور کنیت ابی لہب، حالانکہ وہ عرب ہیں، وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ لہب تو کہتے ہیں آگ کے شعلے کو. اچھا وجہ بھی یہ تھی کہ ابی لہب جو ہے وہ بے انتہا خوبصورت آدمی تھے، لمبا قد تھا، بڑے خوبصورت تھے، اور بڑا ان کو ایسا جمال ملا تھا کہ گویا کہ ان کے رخسار سے گویا ایسے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہیں. تو اس وجہ سے لیکن دیکھیں اگر بات یہ ہو تو محبت کی بات بھی ہو تو ان کو ابو النور کہہ دیتے، ابو الضیاء کہہ دیتے، ابو الشمس کہہ دیتے. یعنی کنیت رکھنے والے ان کی کنیت کو اگر روشنی سے ہی جوڑنا ہے تو اب جمال سے جوڑتے، سورج سے جوڑتے، چاند سے جوڑتے، روشنی سے جوڑتے، ضیاء سے جوڑتے، لیکن جوڑا ہے تو کس سے؟ آگ سے، ابی لہب. اور نتیجہ بھی کیا نکلا کہ نسب وہی رہا، جو ماں باپ نے نام رکھا تھا وہی گلے میں پڑ گیا، ہمیشہ کے لیے ابی لہب ہو گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں. تو اس لیے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام میں بھی اللہ کو کوئی حکمت تو منظور ہے کہ زمانہ جاہلیت ہے اور ایک بت پرست کے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں، لیکن نام عبد الکعبہ ہے. اور باقی وجوہات جہاں میں نے عرض کیے تھے، سب سے بڑی وجہ وہ ہوتی ہے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ مثلا قرآن پاک کی تفسیر ہے یا کسی مسئلے میں کوئی فیصلہ ہے، اگر اللہ کے نبی کی بات آ جائے تو بس بات ختم ہو گئی، اس کے بعد تو پھر دوسری بات ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. کہ جب اللہ کا قرآن آ جائے یا قرآن کی تفسیر میں فرمان رسول عربی آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، یا کسی صحابی کے بارے میں حضور کا فرمان آ جائے، بس بات ختم ہو گئی. اس کے بعد تو پھر دوسری باتیں علماء یعنی استفادہ اور فائدہ کے لیے تو نقل کر دیتے ہیں کہ یہ قول بھی ہے، یہ قول بھی ہے، یہ قول بھی ہے، یہ قول بھی ہے. یہ تفصیلی اقوال ہوتے ہیں تاکہ علم میں اضافہ ہو، معلومات میں اضافہ ہو، لیکن بات وہی ہوگی جو حضور نے فرمائی ہوگی، اگر وہ مل جائے تو سبحان اللہ. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت مبارک میں بھی آتا ہے جو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، دخل ابو بکر، حضرت ابو بکر داخل ہوئے گھر میں، حضور کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، اللہ نے تمہیں جہنم سے آزاد کر. تو بی بی عائشہ بھی ساتھ یہ فرماتی ہے کہ حضور نے جب یہ فرمایا بس سمی یومئذ العتیق، اسی دن کے بعد حضرت کا لقب بھی عتیق ہو گیا کہ حضور نے جو کہہ دیا، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی. اور اسی طرح ایک دوسری روایت مبارک میں بھی یہ آتا ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من ارادہ ان ینظرا، جس شخص کا یہ ارادہ ہو کہ میں ایسا بندہ دیکھوں جس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل گیا ہے، تو ابو بکر کو دیکھ لے، عتیق ہے من النار۔ تو اس وجہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی آپ کا لقب جو ہے عتیق کا لقب ہو گیا۔ جیسے آپ کا لقب صدیق تھا، اسی طرح آپ کا لقب جو ہے عتیق بھی ہو۔ اور صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لقب میں سب سے بڑا قول، زیادہ سے زیادہ اقوال جو ہیں، راجی اقوال مبارک جو ہیں علماء کرام کے نزدیک، وہ یہی ہیں کہ چونکہ جب آپ معراج سے واپس تشریف لے آئے تو پورے مکے میں جب دشمنوں نے تکذیب کی تو سب سے پہلی تصدیق کرنے والا جو ہے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، اس لیے آپ کا لقب بھی صدیق ہو کہ ساری دنیا تکذیب پہ کھڑی ہے لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصدیق کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سب سے پہلے رجال میں، سب سے پہلے یعنی مردوں میں جن کے پاس عقل ہے، فہم ہے، ہوش، حواس، سمجھ سب کچھ ہے، سب سے پہلے تصدیق کرنے والے نبوت رسالت کی کون ہے؟ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح محمد باقر کا قول ہے رحمت اللہ علیہ، اور اگر یعنی روافض اور اثنا عشری اور شیعہ حضرات بھی غور کریں، ان کے نزدیک تو باقر جو ہیں وہ امام ہیں، ائمہ میں سے ہیں، اور ائمہ بھی ان کے نزدیک، ان کے عقیدے میں تو ائمہ معصوم ہوتے ہیں، یعنی ائمہ جو ہیں وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں جیسے نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اور ان کے عقیدے میں تو یہ بھی ہے کہ ائمہ جو ہیں وہ عالم الغیب ہوتے ہیں، ما کان و ما یکون، سب کا علم ان کو ہوتا ہے۔ تو اگر وہ بھی غور کر لیں تو ایک دن حضرت باقر بیٹھے تھے رحمت اللہ علیہ رحمت واسعۃ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں آپ پر۔ تو ایک آدمی نے آ کے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا کہ حضرت باقر یہ بتائیں کہ اگر کوئی آدمی سونا جو ہے، سونا چونکہ مرد کے لیے تو استعمال حرام ہے، اللہ پاک کے نبی نے حرام فرما دیا کہ مردوں کے لیے استعمال سونے کا حرام، بلکہ حضور پاک نے باقاعدہ یعنی دکھا کے فرمایا کہ ہاذان حرامان علی ذکور امتی، ایک ہاتھ میں سونا اور ایک ہاتھ میں ریشم کا کپڑا، اور میں دو چیزیں اللہ نے میری امت کے مردوں پہ حرام کر۔ تو اب اگر سونا کسی شکل میں مثلا سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے، سونے کا قلم رکھتا ہے، سونے کی اینک لگا لیتا ہے، آج تو ہر چیز میں سونا آ گیا نا جی، تو وہ سونے کا استعمالیہ برتن ہیں بڑے لوگوں کے گھروں میں، ڈنر سیٹ اور جتنے بڑے چیزیں کٹلری وغیرہ سونے کی ہوتی ہے، تو یہ سب استعمال مردوں کے لیے حرام۔ صرف اگر اجازت ہے سونے کے استعمال کی مرد کو تو بحیثیت ضرورت کے کہ بیماری ہے، مجبوری ہے، دانت لگانا ہے تو سونے کا جائز، دانت پہ خول چڑھوا لیا سونے کا وہ بھی جائز، پورا دانت ہی سونے کا لگا دیا جائے وہ بھی جائز ہے، کیونکہ محدثین نے، فقہاء کرام نے رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک حدیث مبارک سے مسئلہ استنباط کیا ہے، اور یہی کام ہوتا ہے فقہاء کا کہ وہ قرآن و سنت کے اس سمندر میں، اس بحر ذخار میں ڈوب ڈوب کے موتی نکالتے ہیں، یہ ان کا کام۔ تو انہوں نے مسئلہ نکالا کہ ایک صحابی کی جنگ میں ناک کٹ گئی، اس دور میں سرجری نے کوئی اتنی ترقی تو نہیں کی تھی، اب تو سرجری بہت آگے چلی گئی، یعنی یہ ہے کہ ابھی اگر وہ فوراً چیز مل جائے اسی وقت جوڑ دیتے ہیں، نہ ملے تو اسی قسم کے مادے سے جوڑ دیتے ہیں، یا اور کوئی مادہ لگا دیں تو بعد میں اس کی جو ہے تجمیل جسے کہتے ہیں عربی میں، یعنی پلاسٹک سرجری کر کے اس کو اسی طرح بالکل رنگ ملا دیتے ہیں، یعنی اب تو سرجری بہت آگے جا رہی ہے، اللہ کرے کسی حد میں رہے، کبھی ایسا نہ ہو کہیں کہ چونکہ ہم اتنے قابل ہو گئے ہیں کان کاٹ کے دوبارہ لگاتے ہیں تجربے کے طور پہ، یعنی جو چیز حد سے نکل جائے پھر خطرناک ہوتا ہے۔
ہر چیز کی ایک حد ہے نا. اب حد میں رہیں گے. آپ بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمت کھا رہے ہیں, ایک حد ہے, زیادہ کھائیں گے تو بد ہضمی ہو جائے گی. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ اس صحابی نے چاندی کا ایک پترا سا بنوا کے بیچارے نے ناک کی طرح اور یہاں رکھ لیتے ہو, چلو بھی کچھ عیب تو چھپا رہے اور ہوا وغیرہ نکلنے میں بھی کچھ آسانی ہو جائے. تو کچھ عرصے کے بعد بو ہو گئی اس میں. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ میں نے چاندی کا لگایا لیکن بو ہو گئی. پھر میں سونے کا لگا, کیونکہ سونا ایک ایسی دھات ہے جس میں بو نہیں ہوتی, اور ہر دھات میں بدبو پیدا ہو سکتی ہے, لیکن سونے کو اللہ کی حکمت ایسی چیز ہے کہ وہ منہ میں ہے, ناک میں ہے, اندر دانت میں ہے, کہیں ہے, بدبو نہیں پیدا کرے. تو جب وہاں اجازت مل گئی تو وہاں سے محدثین و فقہا نے مسئلہ استنباط فرما دیا مجتہدین نے کہ بھی اگر بیماری میں یا ناک کٹنے میں ناک جڑ سکتی ہے تو دانت بھی جڑ سکتا ہے. اسی لیے بہرحال یہ تو فقہا کا کام ہے رحمت اللہ علیہم اجمعین کہ انہوں نے اس کو. اب ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا کہ بھئی اگر میں اپنے شوق سے تلوار کا جو دستہ ہوتا ہے نا جی, جس جگہ پکڑتے ہیں تلوار کو, اس دستے پہ اگر سونے کا کام کرواؤں تو جائز ہے کہ نہیں؟ اب بھی ہوتا ہے دنیا میں, بڑے بڑے قیمتی کام ہوتے ہیں, اوپر سونے کی تاروں سے کاٹتے ہیں, گل بوٹے بناتے ہیں, بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. تو حضرت باقر رحمت اللہ علیہ, محمد باقر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں بالکل جائز, استعمال کر سکتے. جیسے تلوار کا دستہ ہے یا چاقو کا دستہ ہے یا ایسی چیز ہے, اس میں اگر آدمی لگاتا ہے, یا بندوق کا دستہ ہے تو اس میں اگر سونے کی تاریں اور سونا لگا ہو تو کوئی حرج نہیں. اور اس پر محمد باقر نے دلیل کیا دی؟ آپ نے فرمایا کہ قد حلا سیفہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی. انہوں نے دلیل میں یہ بات پیش کی, انہوں نے کہا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی اپنے تلوار کے دستے میں سونے کے پتھر لگائے ہوئے تھے. تو جب ابو بکر لگا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جائز ہے, ورنہ سیدنا ابو بکر سے کیسے یہ توقع ہو سکتی ہے؟ تو جب آپ نے کہا نا کہ قد حلا سیفہ ابو بکر صدیق کو, تو وہ تو تھا بیچارہ بغض کرنے والا, تو کہنے لگا کہ اچھا یا امام انت تقول له الصدیق. انہوں نے کہا کہ امام صاحب عجیب بات ہے, آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہہ رہے ہیں. تو حضرت محمد باقر نے فرمایا کہ نعم هو الصدیق هو الصدیق هو الصدیق من لم يصدقه فلا صدق الله قوله. آپ نے فرمایا کہ جاہل صرف ایک دفعہ نہیں فرمایا, وہ صدیق ہیں, وہ صدیق ہیں, وہ صدیق ہیں, اور جو ابو بکر کو صدیق نہ سمجھے اللہ اس کے قول کو کبھی سچا نہ کر, وہ ہمیشہ جھوٹ پہ مرے. تو اس لیے حضرت محمد باقر نے بھی آپ کے اس لقب صدیق کی اتنی بڑی تائید کی, اور ساتھ اتنا بڑا فتویٰ بھی دیا کہ جو ان کو صدیق نہ سمجھے وہ تو خود جھوٹا ہے. یہ تو کوئی دنیا میں کذاب ہو سکتا ہے جو سیدنا صدیق کو صدیق نہ سمجھے, ورنہ جو سچا ہوگا تو وہ صدیق صدقہ کا تو سب سے پہلے اقرار کرے. تو اس لیے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ نرالے لقب عطا فرمائے کہ صدیق کا لقب بھی ملا اور عتیق کا لقب بھی ملا. اور اسی طرح بعض روایات میں جیسے سابقہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ آسمانوں میں بھی آپ کا لقب صدیق, یعنی اندازہ کریں وفی السماء صدیق. تو یہ مقام جو ہے صرف سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا. اور اسی طرح مناقب ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ میں سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب میں اندازہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات ہے, لیکن اس کو اگر آپ سمجھیں تو پھر اندازہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو, کیونکہ بات کو ذرا فکر سے غور سے حضور کے فرمان کو سمجھنا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ عائشہ, مجھ پر دنیا میں کسی نے جو احسان کیا ہے نا میں نے اس کا بدلہ اتار, کیونکہ دنیا میں تو آخر لوگ حضور سے بھی تو بھلائی کرتے تھے نا. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ہر محسن کا احسان جو ہے بدلہ اتار دیا ہے, کیونکہ شان والے کی تو شان یہی ہوتی ہے نا, وہ کسی کا احسان نہیں رکھتے. فوراً هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جو بندہ تمہیں ہدیہ دیتا ہادو تہابو, تم بھی پھر ہدیہ.
تاکہ محبت پیدا ہو. اور حضور نے فرمایا کہ اگر تم اس کی مکافات نہیں کر سکتے غریب ہو، اس نے تو دے دیا، تمہاری طاقت نہیں، تو فرمایا اس کے لیے اتنی دعا کرو کہ وہ ہدیے پہ بجائے زیادہ راضی ہو جائے. اور کچھ نہ کہہ سکو تو کہو جزاک اللہ خیرا، کہ میں تو بدلہ نہیں دے سکتا، اس کی جزا تجھے تیرا اللہ تبارک و تعالی بہتر عطا فرمائے. اور فرمایا یہ تو پھر سب سے بڑا بدلہ ہے، تم کیا دو گے؟ جب اللہ دینے پہ آئیں گے تو اپنی شان کے مطابق دیں گے. اب حضور کی بات پہ غور کریں. فرمایا کہ سب کا بدلہ میں نے اتار دیا ہے، صرف ایک ہے شخص ابی بکر جس کے بدلہ میں نہیں اتار سکا. یعنی اتنے احسان ہیں کہ جن کے احسانات کا بدلہ میں نہیں اتار سکا، قیامت میں اللہ سے کہوں گا کہ میری طرف سے بدلہ اتار دو. اب اندازہ فرمائیں سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کا کہ قیامت والے دن، فرمایا کہ قیامت والے دن جو ہے میں اللہ سے عرض کروں، اور جب نبی اللہ سے کہیں گے اور بدلہ اللہ دیں گے تو کیا خیال ہے وہ کیسا بدلہ ہوگا؟ اسی سے شان ابو بکر کا اندازہ لگا لیں. اسی طرح ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے قیامت میں جنت کے بڑے دروازے، 8 دروازے ہیں، اور یہ تو بڑے مین گیٹ ہیں نا، اندر تو پھر اللہ عالم کتنی ہوں گے، لا یعلمھا الا اللہ. یہ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ مراد ہوتا ہے کہ جیسے آپ ایک محل میں داخل ہوں تو ایک مین داخلی دروازہ، اندر تو پھر سینکڑوں ہزاروں دروازے ہوتے ہیں نا. تو آپ نے فرمایا کہ پھر ایسے دروازے ہوں گے کہ بعض دروازے ایسے ہوں گے جن سے روزے والے گزریں گے، بعض میں صرف نماز والے گزریں گے، بعض میں حج والے گزریں گے، اور پھر وہ دروازے آواز دیں گے کہ ادھر آؤ تم لوگ ادھر سے گزرو. اب روزے والوں سے کیا مراد ہے؟ ورنہ رمضان کا روزہ تو سب پہ فرض ہے، سب مسلمان رکھیں گے. معنی یہ ہوتا ہے، مفہوم حدیث یہ ہے، یعنی وہ روزے والی عبادت بنسبت دوسروں کے لیے ادا کرتا ہے. کیا مانا؟ اس نے نفلی روزے بھی ادا رکھے، فرض تو سب پر ہے، وہ تو سب نے رکھنا ہے، ہر مسلمان جو کلمہ پڑھے گا روزہ رکھے گا. لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ کہ وہ نفلی روزے جیسے یوم الاثنین اور یوم الخمیس کا روزہ ہے، جیسے لیالی البیض کے روزے ہیں، جیسے ستن من شوال کے روزے ہیں، جیسے 9 اور 10 محرم کا روزہ ہے، یا 10 اور 11 محرم کا روزہ ہے، جیسے یوم عرفہ کا روزہ ہے. یا بعض لوگ جن کو اللہ نے زیادہ توفیق دی ہے وہ صائم الدہر ہوتے ہیں، صیام داؤد پہ عمل کرتے ہیں، یصوم یومن و یفطر یومن. یہ تو اللہ نے جس بندے کو جس کام کے لیے تیار کیا تو وہ بلائیں گے. تو اب جناب سیدنا ابو بکر نے ایک بات پوچھی، کیونکہ جو فہم اللہ نے پھر صدیق کو دی تھی تو وہ تو کسی کو پھر نہیں ملی. تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کہا کہ یا رسول اللہ، آمنہ کے لال، حبیب خدا، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک بات بتائیں، کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جس کو سارے دروازوں سے آواز آئے، یعنی جس میں ساری صفتیں ہوں کہ نماز میں بھی آگے ہو، روزے میں بھی آگے ہو، حج میں بھی آگے ہو، عبادات میں بھی آگے ہو، خیرات میں بھی آگے ہو. تو حضور نے فرمایا ابو بکر وہ تو تم ہو گے. یعنی اندازہ کریں مقام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تمہیں تو ہر دروازے سے پکارا جائے گا کہ یار مجھ سے گزر گیا ہو. اللہ اکبر. یہ مقام بھی اگر ملا ہے تو پھر سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. اور اسی طرح ایک قول ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے کہ اللہ پاک قیامت والے دن جو تقسیم ہوگی کہ اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو داہنے ہاتھ میں عمل نامے ملیں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جن کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے. یعنی مومنوں کو دائیں ہاتھ میں ملیں گے اور کافروں کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے. اصحاب الیمین اصحاب الشمال، یا جیسے اصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ. تو حضرت ابن عباس نے جہاں یہ ذکر فرمایا وہاں یہ بھی فرمایا کہ سب سے پہلے نامہ عمل جو ہے وہ حضرت عمر کو ملے اصحاب الیمین میں، یعنی مومنوں میں. تو صحابی حیران ہو گیا. اس نے پوچھا اچھا بھائی حضرت عمر رضی اللہ بڑی شان ہے، لیکن اگر حضرت عمر کا پہلا نمبر ہو گیا تو این ابا بکر ابو بکر،
یہ تو پہلا نمبر عمر لے گئے، حالانکہ پہلا نمبر تو ہر لحاظ میں سیدنا ابو بکر کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا ہائی ہاتھ. آپ نے فرمایا افسوس ہے، ابھی تجھ پر بھی افسوس ہے، کیا پوچھ رہے؟ میں کہا تمہیں اتنی عقل بھی نہیں، تم سوچ ہی نہیں سکتے ہو. وہ اللہ کے بندے، عمر تو ابھی پروانے لے رہے ہوں گے، ابو بکر تو پہنچ گئے ہوں گے جنت میں. ازفت الملائکہ تو پھر اس کا تو فرشتے اپنے جنت میں لے کر پہنچا چکے ہوں گے جہاں پہنچانا ہے. ان کا تو مقام ہی الگ ہے، وہ تو بالکل گویا تصویر ہے رسول اللہ. عمل میں، صورت میں، سیرت میں ایسا رنگ چڑھا ہے اتباع کا، حضور کی اتباع اور اطاعت کا ایسا رنگ چڑھا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں نا، ابھی محاورے میں کہتے ہیں بھئی یار کمال ہے، یہ تو بالکل اپنے استاد کی تصویر ہے. اب یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ استاد کی تمہارا یہ ہے کہ اسی طرح کام کرتا ہے. تو اس لیے یہ مقام جو ہے یہ بھی سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے اور کسی کو نہیں ملا. اور اسی طرح اب ان آیات مبارکہ پہ غور کریں جو آیات ہم نے تلاوت کی ہیں آج کے درس میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. اب قرآن پہ غور کریں. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے مدنی کی مدد نہیں کرو گے تو کوئی بات نہیں، اللہ اس کی مدد کریں گے. الا تنصروہ، نہیں کی مدد تو نے کیا ہو گیا؟ فقد نصرہ اللہ، اللہ نے اس کی مدد کی. اب یہ واقعہ کب اترا ہے اس پہ ذرا غور کریں اور شان صدیق کو سمجھنے کی کوشش کریں رضی اللہ تعالی عنہ. یاد رکھو صرف دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اپنے آپ کو لاکھ سنی کہو، لاکھ اپنے ساتھ ٹائٹل لگاؤ، لیکن اہل سنت والجماعت کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اگر حضور کے بعد ان کے دل میں حب الشیخین نہیں ہے تو وہ اہل سنت بننے کے قابل نہیں ہے. علامت ہے اہل سنت کی کہ میرے مدنی کے بعد سب سے زیادہ پیار کرنے والے ہوں ابی بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اور یاد رکھو کہ جب شیخین صحابہ میں بات کی جائے تو ابو بکر و عمر مراد ہوتے ہیں، اور اگر محدثین میں بات کی جائے تو پھر امام بخاری اور امام مسلم مراد ہوتے ہیں. ہر دور میں الگ مقام آئے گا. صحابہ کا اپنا مقام ہے، تابعین کا اپنا مقام ہے، تبع تابعین کا اپنا مقام ہے. اور اسی طرح جب حبران کہا جاتا ہے تو مراد جیسے کہ حبر المفسرین حضرت ابن عباس تھے، آخری دور میں حبران کا مرتبہ ملا شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن القیم رحمہم اللہ کو، کہ اللہ نے ان کو بھی علم دیا. اللہ سب پہ کروڑ رحمت ہے. مشکل میرا عزیز یہ ہوتی ہے، دعا کر اللہ ہمیں تعصبات کی اور حسد کی، بغض کی اور اناد کے جھنجھٹوں سے نکال. بس یہ دعا کیا کرو، کیونکہ جب آدمی کو تعصب آ جائے نا دلوں کے اندر پھر کچھ سمجھ نہیں، پھر کچھ بھی سمجھ نہیں آتا. اب دیکھو نا آدمی کہہ دے جی علماء فرماتے ہیں، وہ کہیں گے دیکھو جی کیا مطلب علماء، کون علماء؟ اعتراض جو کرنا ہے. حالانکہ یہ کہتا ہوتا ہے کہ قرآن کا مسئلہ ہو اور بات صحابہ کی ہو تو علماء سے مراد کون ہے؟ وہ صحابہ جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر میں، تحفیظ میں، تجوید میں، قرات میں خدمت کی ہے. صاحب کھلی بات. اب سب صحابہ تو قاری القرآن نہیں تھے، قرآن پڑھا کسی نے یاد، کسی نے پورا، کسی نے یاد کیا. لیکن آپ نے فرمایا اقرأکم ابی، کہ سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے ابی ابن کعب ہیں. ایک دن حضور نے بلا کے فرمایا ابی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ سورۃ البینہ میں تیرے اوپر پڑھوں. ابی رونے لگے، کہا میرے محبوب اللہ نے میرا نام لیا ہے. ہاں اللہ نے میرا نام لے کے کہا.
تو اب قرآن کے کام کرنے میں ابی ابن کعب ہیں، زید ابن ثابت ہیں، تفسیر میں ابن عباس ہیں، خلفائے راشدین ہیں. اسی طرح جب وہاں علماء کا مراد ہوگی تو ان کی مراد ہوگی جو صحابہ میں قرآن کے زیادہ عالم ہیں. اور اگر حدیث کی بات ہوگی تو پھر عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت ابی ہریرہ ہیں، ابی موسیٰ اشعری ہیں، معاذ ابن جبل ہیں. وہ صحابہ جنہوں نے ساری زندگی حدیث کا کام کیا ہے وہ مراد ہوں گے ہمیشہ یاد. پھر طبقات آئیں گے، صحابہ کے بعد پھر بعد کا دور آئے گا. قتادہ ہیں، علقمہ ہیں، اکرمہ ہیں، نقی ہیں، سدئی ہیں، ضحاک ہیں. پھر ان کا مقام آئے گا تو پھر تابعین میں جب نام لیا جائے گا تو پھر وہ مراد ہوتے ہیں. یہ تو مصطلحات علماء ہیں، یعنی جس میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی، لیکن دعا یہ کریں کہ اللہ ہمیں علم کی طرح نصیب فرما. اللہ اکبر. تو اب دیکھیں جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک میں ذرا غور کر کے سمجھیں. اللہ فرماتے ہیں الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. یہ قصہ کون سا ہے؟ یہ قصہ ہے آپ سیرت النبی میں الحمدللہ ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تفصیل سے سن چکے ہیں، لہذا اس کو دہرانے میں تو ضرورت ہی نہیں ہے. اور کسی کو سننا ہے تو پھر وہ جا کے کیسٹ میں سن سکتے ہیں. تو مختصر یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے آپ کو تیاری ہوئی تو حتیٰ کہ تفسیر حسن عسکری میں بھی یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے بھی لکھا ان اللہ امرک ان تستصحب ابا بکر. اللہ پاک نے حکم دیا اپنے نبی کو کہ اپنے سفر میں ابو بکر کو ساتھ لو. اب اندازہ فرمائیں اسی میں، یعنی آپ دیکھیں حتیٰ کہ جو حق ہے نا کبھی کبھی تو پھوٹ پڑتا ہے نا. ترجمہ مقبول میں دیکھو وہ بھی مجبور ہو گیا، کیا کرے آخر اللہ کے قرآن کو کہاں تک بدلا جائے. غزوات حیدری دیکھیں، حملہ حیدری دیکھیں، اور ان کی وہ بھی مجبوراً ماننا تو پڑے گا نا جی. جو حق ہے اب رات ہے، کون کہے دن ہے؟ رات رات ہے، دن دن ہے، سچ سچ ہے، جھوٹ جھوٹ ہے. ایک حقیقت کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا. پھر یہ ہوتا ہے کہ بہانے بنائے جاتے، تعویلات کی جاتی. تو اب سمجھیں اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس ہجرت کے مسئلے میں وقت آیا تو جب تم لوگوں نے مکے والوں قریشوں سب نے مدد نہیں کی تو اللہ نے مدد کی. اب یاد رکھیں کہ نصرت جو ہے اس کے کئی انداز ہوتے ہیں، ہر نصرت کا فرق ہوتا ہے. ایک آدمی بھوکا بیٹھا ہے اس کی نصرت کرو، کیا مانا کھانا کھلا تو نصرت ہو گئی. ایک آدمی کو پیاس لگی ہے زبردست، وہ پیاسا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے پانی کا گلاس دو. آپ کہتے ہیں جناب آئے میں انجیکشن لگا دے. وہ بہت عجیب آدمی. میں کہتا ہوں پانی پلاؤ گے یار، پانی تو مفت ملتا ہے، انجیکشن قیمتی لگا رہا ہوں تمہیں. یہ نصرت نہیں ہوگی، یہ تو اس کو اور زیادہ بے وقوف بنانے والی بات ہوگی. لیکن اگر پانی کا گلاس دے دیں تو آپ نے نصرت کر دی کہ جو اس کو ضرورت تھی آپ نے کر دی. اچھا پھر نصرت کے اسباب جو ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. اس لیے قرآن میں تو ایک لفظ آ جاتا ہے نا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. یہ آ گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. اور کئی قرآن فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم نے آپ کی مدد کی کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ مدد کرنے والی تو صرف اللہ کی ذات ہے. اب مدد کے نصرت کے انداز الگ ہیں. بدر میں کیسے نصرت کی؟ فرشتے اتار دیے، یہ مدد ہے. اور جنگ احزاب میں کیسے مدد کی؟ اللہ نے ہوا چلا دی، ایسی ہوا چلی کہ دشمنوں کے خیمے اکھڑ گئے، جانور اڑ گئے. اس لیے حضور نے فرمایا نصرت بالصبا واہلكت عاد بالدبور. اللہ نے ہوا صبا بھیج کے میری مدد کی ہے، اور اسی طرح اللہ نے دبور ہوا بھیج کے قوم عاد کو تباہ کر دیا تھا. بعض ہوائیں رحمت کی ہوتی ہیں، بعض ہوائیں عذاب کی ہوتی ہیں. حتیٰ کہ کتابوں میں یہ بھی موجود ہے کہ ہوائیں 8 قسم پہ ہیں، 4 رحمت کی ہیں اور 4 عذاب کی. تو اب وہاں اللہ نے نصرت کی لیکن ہوا سے. اور اسی طرح حضور فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. اللہ نے میری مدد کی ہے اور اللہ میرے دشمنوں میں ابھی میں 1 مہینے کے سفر دور ہوتا ہوں ان کے دل میں رعب ڈال دیتے ہیں. یہ بھی نصرت، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تو نصرت کے انداز
کبھی فرشتے بھیج کے نصرت کی، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا بھیج کے نصرت کی، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی چیز کے بھی چاہے تو نصرت فرما دیں۔ اور ہجرت والی رات اللہ فرماتا ہے میں نے نصرت کی، اور نصرت کیا تھی؟ ابو بکر کو ساتھ بھیجا۔ تو یہاں نصرت کون ہے؟ ابو بکر۔ اللہ اکبر۔ اور علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ اب غور کریں کہ کتنی شان والی راتیں ہیں، ایک طرف شب معراج کو رکھیں اور دوسری طرف شب ہجرت محمد مصطفیٰ کو رکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور دونوں ملیں گی نا، کیونکہ ہجرت کی رات میں نصرت کرنے والا ساتھ کون ہے؟ صدیق، اور معراج کی تصدیق کرنے والا کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ اب دونوں کو سامنے رکھیں اور پھر اس پہ غور کریں۔ علماء نے اللہ علماء کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں، اللہ اکبر۔ اور خاص طور پہ یاد رکھیں کہ اللہ نے ہر ملک میں، ہر دور میں، ہر قوم میں بڑے بڑے عالم پیدا کیے ہیں۔ ہم علماء دیوبند کی بات کیوں کرتے ہیں کہ ہمیں علم ان کے واسطے سے جو پہنچا ہے تو ہم کس کی تعریف کریں؟ کہ اللہ نے ہند میں جو کام لیا ہے نا اس خاندان سے اور ان علماء سے، اس کی مثال پورے عالم میں نہیں، ورنہ تو اللہ نے ہر ملک میں علماء پیدا کی، اللہ سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ہمیں تو سب کا احترام ہے دل میں، چاہے وہ علماء شفافے میں ہوں، وہ علماء مالکی ہوں، وہ علماء حنابلہ میں ہوں، وہ علماء احناف میں ہوں، جس جماعت سے جس ائمہ سے بھی تعلق ہو، ہمارے دلوں میں تو الحمدللہ سب کے لیے احترام ہے، عزت ہے، تکریم ہے۔ ہم تو سب کا نام بھی لیں گے تو کہیں گے رحمت اللہ علیہ، لیکن بات سیدھی ہے کہ مجھے جس استاد نے پڑھایا ہے تو اصولی بات ہے کہ میں تو استاد کا احترام بنسبت نہ پڑھانے والے کے دیا کروں گا۔ عالم تو وہ بھی ہے، عالم یہ بھی ہے، لیکن مجھے اس نے پڑھایا۔ اس لیے اب دیکھیں کتنی بڑی بات انہوں نے ماشاءاللہ ایک ایک بات میں انہوں نے نقطہ نکالا۔ انہوں نے کہا غور کرو، معراج والی رات اللہ نے نبی کے ساتھ دینے کے لیے کس کو چنا ہے؟ جبریل۔ اور ہجرت والی رات ساتھ دینے کے لیے کس کو چنا ہے؟ حضرت صدیق۔ کبھی کبھی نام لے لیا ڈر نہیں کوئی، خیر کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں یہ بھی نہ ہو کہ میں قبرستان میں خطاب کرتا ہوں۔ ہاں جی کیا کرے آدمی، آگے کوئی بولے نہ یہی حال ہوگا نا۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، وہ کہتے تھے بھائی اگر کسی نے خطیب بننا ہو، تقریر سیکھنی ہو نا تو وہ شیعہ کے مجمع تقریر کرے۔ ہم نے کہا حضرت یہ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا دیکھو باطل ہونا سچا ہونا یہ الگ بات ہے، بات یہ ہے کہ خطیب بنانا وہ جانتے ہیں کہ ہر بات پہ وہ داد دیں گے، ہر بات پہ جناب اچھلیں گے، ہر بات پہ چیخیں گے واہ واہ سبحان اللہ، درود دی چھل، صلوات دی چھل، علی دا نعرہ، وہ تماشا تو بنا دیں گے نا۔ تو خطیب اچھلے گا، آخر اس کو بھی شوق ہوگا مجھے بیدار کر رہے ہیں، جگا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اس کے بعد جو ہے یہ بریلوی بھی کافی اچھا گزارا کر لیتے ہیں۔ شاہ جی نے فرمایا ان کا بھی گزارا شزارا ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس بھی ماشاءاللہ اب اچھے خاصے نعرے آ گئے ہیں کہ نعرہ تکبیر، اس کے بعد نعرہ رسالت، پھر نعرہ رسالت کے بعد نعرہ غوثیہ، غوثیہ کے بعد پیر، نعرہ پیر، پھر نعرہ دستگیر، پھر یا شیخ عبد القادر، یہ بھی ماشاءاللہ اچھا خاصا میلہ لگا لیتے ہیں، ان کا بھی رونق میلہ ٹھیک لگ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کے بعد دیوبندی بھی گزارا کر لیتے ہیں، چلو ہے تو ان کے پاس صرف نعرہ تکبیر، لیکن وہ کمی پوری کرنے کے لیے صداقت صدیق زندہ باد، عدالت فاروق زندہ باد، غنائے عثمان زندہ باد۔ انہوں نے کہا باقی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے یہ جو باقی ہمارے حضرات ہیں نا جو کسی امام کو بھی نہیں مانتے، ان کے پاس بیٹھو ہر چیز بدعت ہے تو وہاں کرے کیا؟ سبحان اللہ کا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ یہ تو بدعت ہے، حضور نے کہا تھا۔ اور اگر نعرہ تکبیر کیا تو کہتی جلسے میں ڈارا، یہ تو بالکل غلط بات۔ جلسے میں اللہ اکبر کیوں کہا؟ اب اس کا کیا علاج کر؟ دعا کرو اللہ انہیں بھی ہدایت۔ ہم تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ایسا، یہ بھی اس کا کرم ہے، ہم کیا ہیں کلنا خطاؤن خیر الخطائین التوابون، لیکن الحمدللہ ہمارے دلوں میں کسی کے لیے بغض نہیں، اللہ کا شکر، اللہ کا۔ ہم تو سب دین کا جو بھی کام کرے نا ایمان سے،
مجھے تو اتنا خوشی ہوتی ہے مگر تو یار دین کا کام تو کر رہا ہے نا. دیکھو نا ایک کپڑے کی دکان آپ لگائیں, دوسری لگ جائے, تیسری لگ جائے, دکاندار خوش ہوتے ہیں یار مارکیٹ تو بن رہی ہے نا. اور دنیا والا خوش ہو اور آپس میں دین والا اگر جلے تو پھر یہ تو دین کی بات نہ ہوئی. ان کو تو ہمیں خوش ہونا چاہیے. کوئی بھی کام کرتا ہے, کوئی صحابہ کی خدمت کر رہا ہے, کوئی اہل بیت کی خدمت کر رہا ہے, کوئی دین کی تبلیغ کر رہا ہے, کوئی کسی کو وضو سکھا رہا ہے, کوئی کسی کو قاعدہ نورانی پڑھا رہا ہے, کوئی کسی کو بخاری شریف پڑھا رہا ہے. اب یہ تو ناممکن ہے نا میرا بھائی ساری دنیا بخاری شریف پڑھائے گی, کوئی قاعدے پڑھانے والا بھی تو ہوگا. ہمیں قاعدے پڑھانے والا سمجھ لیں. تو اس لیے بہرحال دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اب جناب ذرا غور کریں کہ لیلۃ المعراج میں ساتھ جانے والے کون ہیں؟ حضرت جبریل. اور ہجرت والی رات ساتھ جانے والا کون ہے؟ حضرت صدیق. اب ذرا تھوڑا سا غور کریں گے تو مسئلہ آگے حل ہو جائے گا. تمام فرشتوں میں افضل کون ہے؟ ذرا بات غور کریں. ایسی نہیں کہ بھی ایسی بات کہہ دی گئی. تمام فرشتوں کا سردار کون ہے؟ جبرائیل. اس کے بعد ہے میکائیل. تو وہاں معراج میں فرشتوں کے سردار نے ساتھ دیا, تو ہجرت میں صحابہ کے سردار نے ساتھ دیا. وہ فرشتوں میں افضل تھا اور میرا صدیق جو ہے وہ اصحاب رسول میں افضل تھا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اور اسی طرح اور آگے ذرا اسی بات کو ذرا دوسرے پہلو سے غور کریں کہ قیمتی چیز آپ اسی کو دیں گے نا جو امانت والا ہو. اللہ کی امانت معراج والی رات جبریل کو ملی اور ہجرت والی رات صدیق کو ملی. نہ جبریل کی امانت میں شبہ نہ صدیق کی امانت میں شبہ. کیوں؟ جبریل کو ہم نے امین کہا یا اللہ نے کہا ہے؟ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. اور اسی طرح فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ قرآن لے کے کون اترا جس کا لقب ہے الروح الامین. اور کس پہ قرآن لایا؟ الصادق الامین. لانے والا جبریل امین, آگے پڑھ کے سنانے والا محمد مدنی جو صادق بھی ہے امین بھی ہے. اور اسی طرح اللہ نے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا کہ میرے مدنی کو جب قرآن پڑھانے کے لیے کون آتا ہے؟ فرمایا ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. ایسا فرشتہ جو عرش کے پاس رہنے والا, قوت والا, امانت والا, اور ایسا فرشتہ جو سب کا سردار ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے, اور ایسا فرشتہ جو امانت والا ہے. اب شان دیکھیں کہ میرے محبوب نے بھی فرما دیا تھا وزیرا یا فی السماء جبرائیل و میکائیل و وزیرا یا فی الارض ابی بکر و عمر. فرمایا میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں, وہ جبریل میکائیل ہے, اور زمین میں ابی بکر و عمر ہے. اب معراج والی رات وہ وزیر ہے, وہ امین فی السماء ہے اور افضل فی الملائکہ ہے. اور یہاں جبریل علیہ السلام کے بجائے ہجرت والی رات حضرت صدیق ہے. اللہ اکبر. اچھا اب اسی معراج اور ہجرت والی رات میں مزید ذرا غور کرو کہ معراج والی رات اللہ کے حکم سے آنے والا جبریل ہے. حضور کے دروازے پہ جبریل آئے, انہوں نے حکم دیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے معراج کا. ذرا تھوڑا غور کریں گے تو انشاءاللہ مقام صدیق سمجھ آئے گا. دعا کرو اللہ ہمیں مقام صدیق نصیب فرمائے, حب صدیق نصیب فرمائے, حب اصحاب رسول نصیب فرمائے, اہل بیت نصیب فرمائے, اولیاء علماء کی محبت نصیب فرمائے, ائمہ فقہا کی محبت نصیب فرمائے. اللہ بے ادبوں سے بچائے. اب ذرا غور کریں اس پہ کہ آنے والا کون ہے؟ جبریل. حکم لانے والا معراج والی رات جبریل. جبریل نبی کے دروازے پہ آیا, اور ہجرت والی رات نبی صدیق کے دروازے پہ آیا. یعنی اندازہ کریں نا کہ وہاں تو جبریل آیا ہے نا, جبریل نبی کے دروازے پہ آیا, اور ہجرت کی رات نبی صدیق کے دروازے پہ کھڑا ہے. ابو بکر حاضر یا رسول اللہ. فرمایا بات کرنی ہے, ذرا گھر والوں کو ادھر ادھر کر دو, بچوں کو علیحدہ, بڑی خاص بات ہے. تو حضرت ابو بکر ہنس پڑے,
کہا یا رسول اللہ مالی و ولدی فداءک یا رسول اللہ، میرا مال میری اولاد سب آپ پہ قربان ہے. یہ ابو بکر کا گھرانہ ہے، کھل کے بات کریں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو گھرانہ ہی رازدار نبوت ہے، یہ تو گھرانہ ہی وفادار نبوت ہے. صدیق کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، محمد مدنی کے غدار نہیں ہو سکتے. یہ مقام ملا ہے تو پھر صدیق کو ملا اور کسی کو نہیں. کسی کا باپ کافر ہے، کسی کا بیٹا کافر ہے. یہ تو ابو بکر کا مقام ہے نا کہ ابا بھی مسلمان، اماں بھی مسلمان، بیٹے بھی مسلمان، بیٹیاں بھی مسلمان. احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 9 سماعت فرمائیں.